جو حالات ہیں اس میں مستقل اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ ایک سرکاری جماعت خود دعوے کرتی پھر رہی ہے کہ وہ کراچی کی تمام نشستیں اس کو دینے کا وعدہ کر لیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے وعدہ وہ بھی مختلف لوگوں کے سامنے، بڑے معتبر لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہاں جی ہم انہیں سیٹیں دے رہے ہیں۔ تو میں نے آج عوام سے اور جو لوگ یہاں شرکا ہیں ان سے بات کرنی تھی اور یہی پوچھنا تھا کہ کیا کنٹرول روم کے اندر بنائے گئے فیصلوں کو عوام قبول کر لے گی، اور مجھے امید ہے کہ عوام ایسے فیصلوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ عوام کو میں تو ذرائع تفنن اگر آپ سے یہ کہوں کہ 18 سال کے بچے اور بچی کو اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے یا اس کا انتخاب کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں 5 سال کے لیے اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا لوگوں کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ ان کے ووٹ کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کے ووٹوں کو ایک طرف ڈال کے اس کے برعکس اپنے طور پر فیصلے بنائے جاتے ہیں، جس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ملکی سلامتی کا نام لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ہو یا ملکی سلامتی کا معاملہ، اس پاکستان کی عوام کے بغیر دونوں چیزیں ناممکن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام احتساب کے لیے اپنے ووٹ کو سب سے زیادہ مؤثر طور پر استعمال کر سکتی ہے، ہتھیار کے طور پر۔ اس لیے کہ آج اگر آپ انہیں یہ اختیار دیں گے کہ وہ 5 سال کے لیے اپنا نمائندہ کو منتخب کریں، اگر وہ قوم کے خلاف جاتا ہے، ملک کے خلاف جاتا ہے، اگر وہ کسی کرپشن میں انوالو ہوتا ہے، تو وہی لوگ جب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ان کا ووٹ کوئی قیمت رکھتا ہے، کوئی قدر رکھتا ہے، کوئی اس کی حیثیت ہے، اسی ووٹ کے ذریعے اس کو ہتھیار بنا کر وہ احتساب کا عمل بھی کریں گے، اور جس ووٹ سے انہوں نے منتخب کیا اسی ووٹ سے وہ اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ تو میرا حکومت کے علاوہ مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس تاثر کو مزید مضبوط کیا جائے، کیونکہ دیکھیے اس شہر میں سرکاری سطح پر جس کو سپورٹ کی جا رہی ہے دنیا جانتی ہے، اور انہوں نے پورے شہر بھر میں چھوٹے چھوٹے جلسے کیے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ دنوں ایک باغ جناح میں بھی کوئی اجتماع کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن تمام جلسوں کی ناکامی کے بعد اگر مقتدر حلقے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور کنٹرول روم میں سرکاری جماعت کے حق میں فیصلے بنائے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، نتائج بنائے جاتے ہیں، تو ان نتائج کو عوام قبول نہیں کریں گے۔ اور ایسے انتخابات جو ماضی میں انتخابات ہوئے ہیں جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، جس میں اپنے طور پہ تجربہ کر کے عمران خان کو بھی انہوں نے گورنمنٹ میں لانے کی کوشش کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان ایک عجیب دوراہے پر لا کے اس نے کھڑا کر دیا۔ تو یہ تجربوں کا وقت نہیں ہے، پاکستان مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ان حالات میں کہ عوام نے جلسوں میں نہ جا کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ سرکاری جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کے باوجود اگر سرکاری جماعت کے حق میں نتائج کنٹرول روم میں بیٹھ کر بنائے جاتے تو عوام انہیں مسترد کر دیں گے، اور 2018 سے زیادہ بدترین الیکشن ان کو تصور کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور مقتدر حلقوں کو اس پاکستان کو تجربے گاہ بار بار بننے سے روکنا چاہیے، اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے ووٹ کی قدر و قیمت لوگوں کو احساس ہو، اس کا کہ ان کے ووٹ سے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ہمارے مستقبل کے فیصلے، ہماری قوم کے مستقبل کے فیصلے، اس ملک کے مستقبل کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے۔